آج ہی میری بہن اور بہنوئی میرے گھر آئے تھے، لیکن بہن اماں کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے ہی بازار چلی گئی تھی۔ اب گھر میں صرف میں اور بہنوئی ہی تھے۔ کھانا بناتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہو۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہاں پر میرا بہنوئی کھڑا تھا، جو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ سر سے دیکھ کر پاؤں تک مجھے گھور رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل لے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا، مگر اس وقت میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور دھیمے انداز میں اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میری بات سن کر اس نے دوبارہ سے میرے سراپے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اب میرے جسم میں کھب گئی تھیں۔ میں نے دوپٹہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، مگر میں ناکام ہو گئی، کیونکہ دوپٹہ تو میں نے پہنا ہوا بھی نہیں تھا۔ بہنوئی کی نظریں میرے جسم اور بے باک لباس میں گڑ چکی تھیں۔ دوسری طرف اب میری بھی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ کل تک تو یہ مجھ سے بہت ہی شفقت اور عزت سے پیش آتا تھا۔ کل تک تو یہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور مجھے چھوٹی چھوٹی بات سمجھاتا تھا، لیکن یکدم ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ میرے انتہائی قریب آ کر کھڑا ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہاری بہن اور ماں کو آنے میں کتنی دیر ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور اس نے کہا کہ وہ 5 منٹ میں آنے ہی والے ہوں گے، جبکہ ان کی واپسی میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس کی باتیں اور اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے ایک بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مگر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ان کاموں سے بہت ڈر لگتا تھا اور اپنی بہن کے حق میں تو ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری سوچ سے بھی زیادہ وحشی اور چلاک انسان ہے۔ یہ حالات ہی ایسے پیدا کر دے گا کہ میں کچھ بھی کرنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہوں گی۔ وہ بہت آہستگی سے میری طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے میری طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کیا۔ میری اس حرکت پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے اسے بہانہ کر دیا کہ میں کھانا بنا چکی، اب مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے ہوں میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ اب بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کچن سے باہر نکلنے تک اپنی پیٹھ پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر داخل ہوتی مجھے نوکرانی کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سن کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے چھٹیوں پر گاؤں گئی ہوئی تھی اور اس کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام میں نے ہی سنبھالے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر خوش ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی موجودگی میں محفوظ ہو گئی ہوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آج میں کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی ایک پل میں بھی سختی سے اس کے گلے لگ گئی۔ میری یہ حرکت دیکھ کر وہ خود حیران ہو گئی، کیونکہ اس گھر میں کام کرنے والیاں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں کسی کے ساتھ بھی اتنا ملتی جلتی نہیں ہوں۔ گلے لگانا تو دور کی بات، میں کسی کو سیدھے منہ سلام بھی نہیں کرتی تھی، اور جہاں تک ان نوکرانیوں کا سوال تھا تو ان کی طرف میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، بی بی جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ اب جلدی سے تم جا کر باقی کا کام سنبھال لو۔ میری بات سن کر وہ کچن میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن کے اندر داخل ہوتی اچانک ہی میرا بہنوئی وہاں پر آ گیا اور نوکرانی کو وہاں سے نکلنے کا کہنے لگا۔ بہنوئی کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ نوکرانی کو گھر سے جانے کا بول دے گا۔ نوکرانی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، کبھی وہ میری طرف دیکھتی اور کبھی میرے بہنوئی کی طرف دیکھتی۔ اچانک ہی اس نے کہا کہ بڑی بی بی جی کہاں پر ہیں؟ میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی میرا بہنوئی پہلے ہی بول پڑا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی ہیں، ان کی طبیعت رات سے بہت خراب ہے۔ میری بیوی بھی ان کے قریب ہی بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کے پاس جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی طرف جاتی میرا بہنوئی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا
اور اسے سخت لہجے میں کہنے لگا، جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ ابھی گھر جاؤ، اگلے دن کام پر آنا، تو کیا تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کا لہجہ یکدم ہی تبدیل ہو گیا تھا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے آج سے پہلے اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نوکرانی بھی خوفزدہ ہو گئی اور ان سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، معاف کیجیے گا صاحب، میں نے آپ کو غصہ دلا دیا، میں بس جا ہی رہی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل بہت بری طرح سے کانپنے لگا۔ مجھے اب تو یقین ہو گیا تھا کہ مجھے بہنوئی کے ہاتھوں سے بچانے والا اب کوئی بھی نہیں ہے۔ جس طرح کی اس کی حرکتیں تھیں اور جس طرح سے اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، یہ سب دیکھ کر مجھے اب بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ نوکرانی وہاں سے 5 منٹ کے بعد چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد بہنوئی میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ سے مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آج میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آج مجھے ان لوگوں کی دخل اندازی نہیں چاہیے، تم جاؤ جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ بہنوئی نے یہ بات بہت ہی عجیب انداز میں کہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے چند لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ٹٹولنے کی کوشش کی کہ آخر اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور جو چیز میرے دماغ میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے ذہن میں جو بھی چل رہا ہے وہ میرے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیوں وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھے تنہائی میں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بہت ضروری بات ہے تو آپ مجھے ابھی ہی کہہ دیں، مجھ سے اتنا زیادہ انتظار نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ کھل کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ باتیں جو میں تمہیں بتانے والا ہوں یہ کرنے والی نہیں بلکہ سمجھانے والی ہیں۔ تمہیں میں نے اچھی طرح سے سمجھانا بھی ہے، شاید مجھے کافی دیر لگ جائے۔ میں اپنے بہنوئی کو کہا۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہارا انتظار کر لوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ 1 گھنٹے بعد ہی باہر نکلوں گی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ 1 گھنٹے بعد اماں واپس آ جائیں گی۔ 5 منٹ پہلے ہی میں نے اماں کو کال کی تھی اور ان سے پوچھا تھا۔ اماں نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ فکر مت کرو، بس 1 گھنٹہ ہی لگے گا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلی بار احتیاط کروں گی۔ مجھے اپنے وجود پر اس کی نظریں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں، اور نہ ہی اس کے دیکھنے کا انداز مجھے پسند تھا۔ مجھے بہت ہی غصہ آ رہا تھا، مگر میں غصہ پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیسی بات ہوتی جس کے بارے میں اپنی بہن کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ بات اسے بتا دی تو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، اور ایسی دیوار قائم ہو جائے گی جو یہ ساری زندگی نہیں توڑ پائیں گے۔ اس لیے بہن کا گھر خراب کرنے کا رسک میں کسی بھی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اپنے ہی انداز میں اس معاملے سے نپٹوں گی، کوئی ایسا کام کروں گی جس سے نہ صرف میری عزت بھی محفوظ ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے بہنوئی کو بھی سبق حاصل ہو جائے۔ مگر میں یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ پرانا کھلاڑی ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ہی معمولی ہیں۔ اسے اچھی طرح سے پتا ہے کہ کس کو کیسے قابو میں کرنا ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے لیے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، میرا باہر نکلنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں پچھتا رہی تھی کہ آخر میں کیوں اپنا موبائل اپنے ساتھ نہیں لائی۔ اگر اپنا موبائل اپنے ساتھ لے آتی تو اماں کو کال کر کے ان سے واپسی کا وقت پوچھ لیتی۔ میری یہ سب سے بری عادت تھی کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے اکثر ہی میں بہت بڑے مسئلوں میں پھنس جاتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی بھی میں ایک ایسے ہی مسئلے میں پھنسنے جا رہی ہوں، لیکن اس مسئلے سے نکلنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ کافی دیر میں شش و پنج میں مبتلا رہی اور سوچتی رہی کہ کیا کیا جائے۔ 1 گھنٹہ یہاں پر رک کر انتظار کیا جائے یا کمرے سے باہر نکلا جائے۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن باہر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنا دروازہ اچھی طرح سے لاک کیا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے تھوڑا سا سکون ملا اور میں واش روم سے باہر نکل گئی۔ لیکن جیسے ہی میں باہر نکلی، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا بہنوئی ہی کھڑا تھا، جو اس وقت بہت ہی گندی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً سے مجھ پر جپٹ پڑے
اس کو دیکھ کر میری زبان ہکلانے لگی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ پورے اسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، وہی جو تم کب سے مجھ سے چاہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور چلاتے ہوئے کہا، میں آپ سے ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس وقت میرے کمرے سے باہر نکلیں۔ مگر وہ کمرے سے نکلنے کے بجائے مسلسل میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے تھا، اپنے بہنوئی کی موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائیں اور ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلیں۔ مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہیں پر رک جاؤ، ابھی تھوڑی ہی دیر میں امی آنے والی ہوں گے۔ جیسے ہی امی آئیں گی میں انہیں تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری ماں آج اس گھر میں واپس آئے گی؟ اب تو اس کی بات سن کر میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ پورے سرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، سونیا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک دن پہلے ہی کال کر کے بتایا تھا کہ سونیا کو اسپتال بھیجو، وہ اسے 3 دن کے لیے اسپتال میں ہی رکھیں گے۔ میں نے تمہاری ماں کو اس کے ساتھ اس وجہ سے بھیجا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اگلے ہی دن واپس آئیں گی۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کے پاس بھی رکیں گی اور یہ ایک دن میرے پاس کافی ہے کہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لوں۔ اب کی بار میں نے اپنے بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ ارے میں کب ایسا کر رہا ہوں؟ تم ہی تو مجھے ہر بار اشارے دیتی تھی، تم ہی تو مجھے ہر بار اپنے پاس بلاتی تھی، تم ہی تو مجھے ہر بار بہکانے کی کوشش کرتی تھی۔ بہنوئی کی باتیں مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور انہیں کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا اور نہ ہی میں نے ایسا کبھی چاہا ہے، مگر میں تو اب یہی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے میری طرف بڑھا۔ اب اس نے میرے بازو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے قریب کرتا یا میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، اچانک پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ میری سانس بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن کھڑی تھی۔ اپنی بہن کو وہاں پر دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے چور نظروں سے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا لیکن وہ پرسکون انداز میں ہی کھڑا تھا۔ میرے بہنوئی کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، ارے آپ یہاں پر ہیں، میں آپ کو باہر ڈھونڈ رہی تھی۔ میری بہن بہت ہی نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے ہم دونوں پر کسی بھی قسم کا کوئی شک ہوا ہے۔ میں بھی اس صورت میں اپنی بہن سے اس طرح کی بات کر کے اسے بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب میں نے ایک بات طے کر لی تھی کہ اپنے بہنوئی سے فاصلے پر ہی رہوں گی۔ اس سے اب تو زیادہ بات چیت بھی نہیں کروں گی اور نہ ہی اس کے قریب جاؤں گی۔ آج میں بڑی مشکل سے بچی تھی اور دوبارہ میں کبھی بھی اس کے قریب جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے بہنوئی کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں خود اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں، جبکہ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا سوچا۔ پتہ نہیں اسے میری کس ادا سے ایسا لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد امی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ امی کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن امید سے ہے۔ میں حیران ہو گئی اور امی کو کہنے لگی، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ آپ کو تو محلے میں مٹھائی بانٹنی چاہیے اور سب کو ہی یہ خبر سنانی چاہیے۔ میں یکدم ہی بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ خالہ بننے کا سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ امی کی اگلی بات سن کر اور میری یہ خوشی بھی ختم ہو گئی۔ امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہن بہت کمزور ہے اور ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ بچہ ضائع کر دیا جائے تبھی ٹھیک رہے گا، ورنہ اگر تمہاری بہن نے اس بچے کو جنم دیا تو اس کی جان جا سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی نہ بچے۔ یہ کہہ کر امی نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ واقعی بہت ہی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے امی کو تسلی دی
اور کہا کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ امی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بہن میری ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک ہی ضد کر رہی ہے کہ اس نے اس بچے کو جنم دینا ہے۔ اس نے مجھے تمہارے بہنوئی کو بتانے سے بھی منع کر دیا ہے اور مجھے قسم دے دی ہے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ میری بہن کے لیے بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ مجھے بھی اپنی بہن کی فکر ہونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ان دنوں ہمارے گھر میں بہنوئی کے چکر بھی کافی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اب وہ بہانے بہانے سے ہمارے گھر آنے لگا تھا، اور وہ زیادہ تر اسی وقت ہی آتا تھا جس وقت امی گھر پر موجود نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات تو میں اسے دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی تھی، لیکن جس دن وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا تھا اس دن اسے گھر سے نکالنا مشکل ہوتا تھا۔ لیکن میں شکر ادا کرتی تھی کہ نوکرانی گھر پر ہی موجود ہوتی ہے۔ کم از کم اس کی موجودگی میں وہ میرے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر میں اس وقت سے ڈر رہی تھی جس وقت گھر پہ کوئی بھی موجود نہ ہوا۔ اس دن میرا کیا ہوگا، یہ خیال سوچ کر کے میری روح کانپ جاتی تھی۔ مگر میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی میں جینز شرٹ میں ملبوس تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے نوکرانی کا بلاوا آ گیا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی۔ مجھے لگا کہ شاید اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کچن میں کھڑی شخصیت کو دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہاں پر میرا بہنوئی ہی کھڑا تھا جو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی اس نے مجھے روک دیا اور مجھے کہنے لگا، تم کیوں ہر بار مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہو؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں بار بار تمہیں دیکھوں؟ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ آپ کو کس بات سے ایسا لگا ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں؟ کیا میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے، یا میں نے آپ کو کبھی بھی کوئی ایسا اشارہ دیا ہے جس کی وجہ سے آپ بار بار مجھے یہی بات کہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم ہمیشہ ہی مجھے اشارے دیتی ہو، تم ہمیشہ ہی مجھے اپنے پاس بلاتی ہو۔ اب کہ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اور مجھے ڈرانے کی دمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کی دھمکیوں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور مجھے دیوار سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، ابھی بھی تم مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو، ابھی بھی تم چاہ رہی ہو کہ میں تمہارے وجود کو دیکھتا رہوں اور تم سے کچھ ایسا ویسا کروں جس کی تمہیں طلب ہے۔ میں نے خود کو اس کے ہاتھوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو نوکرانی وہاں پر آ جائے۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہنوئی کہنے لگا، فکر مت کرو، اسے میں نے گھر پر بھیج دیا ہے، اب وہ دوبارہ یہاں پر نہیں آئے گی۔ اب ہم دونوں یہاں بالکل اکیلے ہیں۔ اب تو میں نے گھر کا مین دروازہ بھی اندر سے لاک کر لیا ہے، اگر کوئی آئے گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ دروازہ بھی میں اب اسی وقت ہی کھولوں گا جس وقت میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ اتنے عرصے سے تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو، لیکن معذرت، میں تمہیں وقت نہیں دے پا رہا۔ اس کی باتیں سن کر میں اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے جھوٹ مت بولو، مجھ پر رحم کرو، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں جانتی ہوں کہ لڑکیوں کے پاس عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم بار بار اس طرح کی باتیں کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تمہیں اپنی عزت پیاری ہے، لیکن تمہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا نہیں آتا۔ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ تم ہمیشہ ہی ایسے کپڑے پہنتی ہو جو لڑکوں کو تمہاری طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ میرے جینز اور شرٹ کی طرف تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے کہا کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، آئندہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آ چکا تھا۔ کچھ لڑکے میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میرا جسم اس طرح کے کپڑوں میں نمایاں ہو رہا تھا۔ اب جا کر مجھے پتہ چلا
کہ بہنوئی اسی وجہ سے ہی میری طرف متوجہ ہوا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ ہی اس کے سامنے بے باک لباس پہن کر جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جذبات قابو سے باہر ہو جاتے تھے، اور اس نے یہ سارا ڈرامہ صرف اسی لیے کیا تھا تاکہ مجھے اس چیز کا احساس دلا سکے کہ میں اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہی ہوں۔ مجھے اس چیز کا بہت اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا، مجھے اپنی غلطی کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ مجھے میرا بہنوئی ہمیشہ ہی باتوں باتوں میں سمجھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس طرح کا لباس پہنا کرو، لیکن میں اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی، ہٹ درمی دکھاتی تھی۔ اب وہ مجھے اچھے طریقے سے سبق سکھانا چاہتا تھا اور مجھے یہ بتانا چاہتا تھا کہ لڑکیوں کی عزت ہمیشہ ہی اچھے لباس میں ہی کی جاتی ہے۔ جو لڑکیاں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں، نہ تو ان کے اپنے ان کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی پرائے ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنا لباس تبدیل کر دیا۔ اب میں ایک مناسب لباس پہننے لگی تھی، قمیض شلوار اور دوپٹہ پھیلا کر اوڑھتی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا میں کتنے باریک کپڑے پہنتی تھی، جن میں میرا سارا جسم نمایاں ہو جاتا تھا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ کر باہر جاتی۔ اس تبدیلی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ لوگ بھی انہی لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں جو لڑکیاں اپنی عزت خود کرتی ہیں۔ دنیا کی چکا چوند چمک دمک سے متاثر ہو کر نت نئے فیشن کر کے ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اپنی تہذیب، اپنا مذہب پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہمارا مذہب تو ہمیں خود کو چھپا کر ڈھانپ کے رکھنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم مسلمان عورتوں پر کسی کی غلط نگاہ بھی نہ پڑے، ایک ہم کہ خود اپنی نمائش کرتے ہیں۔